اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجد وقائم يعبر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم اساتذہ تلامذہ، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اس کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے۔ امام صاحب کی اس کتاب کی بڑی عجیب خاصیت یہ ہے کہ اس سارے مجموعہ احادیث کے وہ دو حدیثوں کے درمیان رکھا ہے، ایک اخلاص اور آخر میں اعمال کا وزن۔ اگر یہ سارا مجموعہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے تو وزن کا وعدہ ہے۔ یہ دو روایتیں ایسی ہیں کہ یہ اسی کتاب میں خصوصیت ہے کہ اخلاص سے شروع کر کے وزن پر لا کر اس پورے مجموعے کو ختم کیا ہے۔ کیا بات ہے! کسی نے کتاب الطہارہ سے، کسی نے نماز سے، کسی نے ایمان سے، کسی نے کہیں سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ امام صاحب نے وحی سے آغاز کیا ہے۔ یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا دل میں یقین نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ اس مومن کو وحی پر کتنا یقین ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ہم تو وحی کی اس روایت کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وحی کا یقین یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کا اتنا سخت امتحان ہے۔ میں دو مثالیں دل چاہتا ہے عرض کروں وحی کے متعلق۔ ایک صحابی
عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ کاتب الوحی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والوں میں ان کا شمار تھا. جب وحی آتی تھی آپ ان کو بلاتے اور ان سے وحی لکھوایا کرتے. آپ پر وحی ہے کیا اثر شروع ہوا، ان کو بلوایا گیا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر وحی کے نزول کا سارا منظر دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کی تخلیق کے مراحل نازل فرمائے. انسان کیسے کوئی تفصیل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً جَوْهَرًا مَكِينًا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ عَلَقَةً مُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا لَحْمًا. یہ آیتیں نازل ہوئی ایک آپ کے مدرسے کا وہ طالب علم جو آپ کا کاتب الوحی ہے، اس کے وحی پر اس کا خود کتنا یقین ہے. اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر ایک لفظ جاری کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی عقل یا اپنی زبان پر جاری ہونے والے جملے اور نبی پر نازل ہونے والے وحی میں تمہارے نزدیک کیا فرق ہے. یہ بڑا سخت امتحان ہے کہ وحی پر آپ کا کتنا یقین ہے. آپ بیٹھ کے یہاں لکھتے ہیں وحی. آج 12 سال کے بچے کو اگر قرآن کی حروف میں سے ایک واو کم کر دیا جائے تو وہ بچہ چیخ اٹھتا ہے کہ نہیں یہ واو وحی میں سے ہے، اس واو کا آپ کم نہیں کر سکتے. سوچیے اس زمانے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھنے والے کو کتنا یقین وحی پر ہوگا. اللہ نے امتحان کیا تو ان کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بڑی بابرکت ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بہتر پیدا کرنے والے بننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے بول پڑے. انہوں نے کہا تبارک اللہ الخالقین. آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی لکھ لو. اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اس کو بھی لکھ لو. تو صحابی کہنے لگے کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر رعایت نازل کی ہے، اس کو لکھو. یہاں سے وحی میں شک پیدا ہوا کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، جس کے بعد اس نے لکھوا دیتے ہیں. بلکہ روایت میں ہے کہ یہاں سے نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑے ہوئے اور دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. آپ فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہیں مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ کافر امید پر ہے اور مومن خطرے میں ہے. مومن خطرے میں ہے، کافر امید پر ہے. کب ایک مومن کا کب پاؤں پھسل جائے اور ایک کافر اگر ایک بات کی تصدیق کر دے. چنانچہ یہ کاتب الوحی تھے، مبتدع ہے. پھر عثمانی ان کی سفارش کی آپ سے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے. لیکن وحی کے بارے میں اتنا سخت امتحان کہ جو لفظ قرآن میں نازل ہو رہا ہے وہی لفظ اللہ نے ان کی زبان پہ جاری کر کے دیکھا کہ ان کو اپنی بات میں اور نبی کی بات میں کیا فرق ہے. حالانکہ الفاظ میں کوئی فرق نہیں، الفاظ میں کوئی فرق نہیں. الفاظ کا فرق ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ادھر عمر بن وہب مکے کا شیعہ میں سے بڑا شیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کر کے وہ مکہ مکرمہ سے اکیلا چلا تلوار لے کر، اور ارادہ یہ تھا کہ آپ کو جاتی قتل کرنا ہے. آپ نے
ملاقات کی، عمر کو آگے بلا کے بٹھایا، فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ آج کیا کہ جی میں تو اپنے بھائی کو یا بیٹے کو لینے آیا تھا۔ میں کہ جی بتاؤ کیوں آیا؟ کہ جی میں تو کسی غرض سے آیا تھا۔ میں نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے فنا کے ساتھ اپنی بیٹی کا مشورہ کیا؟ اس خبر پر یقین کیا عمیر بن وہب نے، اور ایک کافر نے اتنی سی خبر پر، لیکن یہ بھی وہیں سے بات آئی ہے کہ عمر آپ کے قتل کا ارادہ کر کے چلے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اتنی بات کی تصدیق پر عمر بن وہب نے فوراً کلمہ پڑھا اور یہ کہا میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں جتنی خبریں ہمیں دی ہیں اب تک، میں آج ان سب پر ایمان